حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کال آپ اپنی زبان سے ہمیں بتائیں اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بات یہ ریسنٹلی مجھے میرے دوست نے اسلام آباد سے کتاب بھیجی، اس میں میں نے پڑھا. میں نے جب یہ پڑھا تو آپ یقین کریں میں اتنا فیسینیٹ ہوا اور مجھے ایک ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ کوٹیشن یہ کال ہارورڈ یونیورسٹی کے پاس ہوتا تو انہوں نے اس کو اپنے بورڈ پر لگایا ہوتا، یہ ان کی مشن سٹیٹمنٹ ہوتا. اب میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ یہ کال ہے کیا. آج کل ہمارا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کو اردو بھی نہیں آتی. حسن معاشرت کیا ہے کہ بیوٹی آف سوسائٹی، اور حسن معیشت کیا ہے بیوٹی آف اکانومی. اب آپ دیکھیں کہ بیوٹی آف سوسائٹی لائز ان بیوٹی آف اکانومی. یہ کس قدر زبردست کال ہے کہ اگر آپ نے اپنا معاشرہ ٹھیک کرنا ہے تو اپنی اکانومی ٹھیک کر لو، معاشرہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. ساری دنیا اس چیز کو مان رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہاں سے فرمایا؟ وہی 7ویں صدی کی ریاست مدینہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی نظام جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں. سر ہمارا اسلامک اکنامک سسٹم ایک مکمل پیغام ہے، ٹھیک، اس پہ ہمارا ایمان ہے، رائٹ. لیکن ہمارا آج کا عالم دین اللہ کی آیتوں کو بیچنے کی طرف آ جاتا ہے، اس میں سے نئے نئے میننگز نکالتا ہے، معنی نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی جو عالم دین نہیں ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کنفیوژن کا شکار ہے. کروڑوں بچے اسکول نہیں جا رہے. یہ ہمارے سچویشن ہے پاکستان کی اکانومی کی. آپ نے جو بات کی بالکل اسی کانٹیکس میں اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ہمارا اسلام سے پہلے اسٹرکچر کیا تھا، اسلام کے بعد کیا ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا کیا ہے. 3 سیگمنٹس. بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ کہ اسلام سے پہلے جو پوری دنیا میں سوسائٹیز تھیں، سویلائزیشنز تھیں، اس میں سوسائٹی کا سٹرکچر کیا تھا؟ 3 طبقات تھے. پہلا طبقہ بادشاہ اور اس کی فیملی، دوسرا طبقہ وہ جو بادشاہ کے ساتھ لوگ تھے، گورنمنٹ کے فنکشنریز تھے، اور تیسرا طبقہ تھا کسان، مزدور اور غلام. اور شہزادہ صاحب میں جب یہ چیزیں سٹڈی کرتا ہوں کہ ہر سوسائٹی میں، یونان کی سوسائٹی ہو، یہ انڈیا کی سوسائٹی ہو، چائنا کی سوسائٹی ہو، مصر کی سوسائٹی ہو، سٹرکچر ایک ہی تھا کہ 2 جو طبقے پہلے تھے، بادشاہ اور اس سے ملحقہ لوگ، وہ حاکم تھے اور سارے حقوق انہی کے تھے، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی. اور جو تیسرا طبقہ تھا، مزدور، کسان اور غلام، وہ ان کی خدمت کے لیے تھے. میں آج کے دور کی زبان میں کہتا ہوں کہ جو سوسائٹل سٹرکچر تھا، جو معاشرے کا طبقاتی ڈھانچہ تھا، وہ یہ تھا کہ جو غریب طبقہ ہے اس نے 2 بڑے طبقوں کی خدمت کرنی ہے. ان کے اپنے کوئی رائٹس نہیں، ان کا کوئی نہیں ہے کہ ان کو روٹی ملے یا نہ ملے، ان کے مالک کی مرضی ہوتی تھی. اور یہ سٹرکچر ساری سوسائٹیز میں تھا. جب 7ویں صدی میں آپ سے پہلے کیا تھا کہ 2 بڑی حکومتیں تھیں، روم کی اور ایران کی. اس میں یہی سوسائٹی کا تصور تھا، سوسائٹی کے طبقات یہی تھے. حتیٰ کہ یونان، جو سقراط کا یونان ہے، جو افلاطون کا یونان ہے، ارسطو کا یونان ہے، اس میں بھی یہی سٹرکچر تھا. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ کسان کو، مزدور کو، غلام کو اور عورت کو ووٹ کا حق نہیں تھا. وہ جو 500 جیوری نے سقراط کو زہر پینے کی سزا دی تھی، وہ سارے مرد تھے، کیونکہ عورت اس دور میں عورت بھی مظلوم تھی اور وہ مظلوم طبقے میں شامل تھی. پھر ایک کمال ہو گیا، 7ویں صدی میں اسلام کا ظہور ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے اس تصور کو الٹا دیا. آپ نے کیا کانسیپٹ دیا کہ جو 2 طبقے ہیں، بڑے طبقے، ان کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے،
بادشاہ کے پاس، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے، آپ نے کیا کانسیپٹ دیا کہ یہ جو دو طبقے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غریب طبقے کی خدمت کریں. اور اس میں شہزادہ صاحب، چونکہ میری یہ اسٹڈی ہے، میرا ٹاپک ہے، جو خطبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا، رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا خطبہ، وہ میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں وہ ویلڈ ہو رہا ہے. اس کی 3-4 چیزیں میں آپ کے پاس عرض کرتا ہوں، میرا جواب لمبا ہو گیا. سر آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، میں آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں آپ سے بہتر نہیں، عاجزی. آج اس کے بعد جو آپ نے بہت بڑی بات کی، آپ نے فرمایا جو اس معاشرے کا غریب ہے وہ میرے نزدیک بہت اسٹرانگ ہے، طاقتور ہے، حتیٰ کہ میں اسے اس کے سارے حقوق ادا کر دوں. وہی کنسیپٹ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جو بڑے طبقے ہیں، حاکم طبقہ جو ہے، اس نے خدمت کرنی ہے غریب طبقے کی. آپ نے فرمایا، آپ نے کہا پہلا کام میں کیا کروں گا؟ جو غریب ہے وہ میرے نزدیک غریب نہیں ہے، طاقتور ہے، میں اس کو اس کے حق دلوا دوں. اور دوسری بات، جو اس معاشرے کا طاقتور شخص ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، حتیٰ کہ میں اس سے حکومت کے اس کے ذمے سارے واجبات لے لوں یا غریب کو اس کے ظلم سے بچا لوں. یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا، گورننس کا.